جادو کی پراسرار داستان اور اسلام۔ یہ داستان اس زمانے سے آغاز لیتی ہے جب انسان نے پہلی بار کائنات کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ سفر قدیم میسوپوٹیمیا کی وادیوں میں 6000 سال قبل مسیح شروع ہوا، جہاں سومری قوم مٹی کی تختیوں پر ابتدائی جادوئی منتر رقم کرتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر شے کا ایک خفیہ نام ہوتا ہے، اور جو اس نام سے واقف ہو جائے وہ اس چیز پر قابو پا سکتا ہے۔ یہی عقیدہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ قدیم مصر میں 3000 سال قبل مسیح منتقل ہوا، جہاں اس نے ایک نئی اور منظم شکل اختیار کی۔ مصری کاہنوں نے جادو کو مذہب کے ساتھ اس طرح ہم آہنگ کیا کہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ بن گئے۔ یہ وہی سفر تھا جو عراق کی قدیم تہذیبوں سے نکل کر پراسرار اہراموں کے سائے تک جا پہنچا۔ وہاں کے کاہن رات کے گہرے سکوت میں مدھم روشنی کے سائے تلے تومار کھول کر عجیب و غریب علامات اور رموز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاپارس تومار آج بھی ایسے جادوئی فارمولوں سے بھرے پڑے ہیں جن میں لکھا ہے کہ مخصوص الفاظ، خوشبوؤں اور رسوم کے ذریعے وہ دیوتاؤں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نیل کے پانیوں پر چل سکتے ہیں، ماردوں سے گفتگو کر سکتے ہیں اور موسم کی گردش بدل سکتے ہیں۔ ان تحریروں میں ایک جگہ لکھا ہے، اگر تم چاند کو آسمان سے اتارنا چاہتے ہو تو سورج ڈوبتے وقت یہ الفاظ ادا کرو۔ اہرام مصر کی دیواروں پر کندہ تحریروں میں ایک کاہن ٹیٹا کے حیرت انگیز واقعات ملتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ مردوں سے بات کرتا اور روحوں کو بلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ مصر نے جادو کو محض عقیدہ نہیں بلکہ ایک منظم علم کی صورت دی۔ انہوں نے ہیروگلیف کو جادوئی زبان سمجھا اور ماردوں کے لیے تعویذ و طلسم تیار کیے تاکہ وہ دوسری دنیا میں محفوظ رہیں۔ یہی علم بعد میں بابل جا پہنچا جہاں اس نے ایک اور پراسرار رخ اختیار کیا۔ 2000 سال قبل مسیح میں بابل کے لوگ ہاروت و ماروت کے قصوں سے واقف تھے، دو فرشتے جنہیں اللہ کے حکم سے جادو سکھانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ ہمیشہ انسانوں کو خبردار کرتے کہ یہ محض آزمائش ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب بخت نصر نے یہودیوں کو قید کر کے بابل لایا تو انہی یہودی قیدیوں نے یہ خفیہ علم سیکھا اور واپس یروشلم لے گئے۔ وہاں سے جادو یہودی روایات میں داخل ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ انہی علماء نے بعد میں سلیمان کی مہر سیل اف سالامن کا طلسم ایجاد کیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے، اور یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین ہی کافر تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت 102۔ وقت کے ساتھ یہ علم مختلف تہذیبوں میں پھیلتا گیا اور کئی مشہور کتابوں نے اسے دوام دیا۔ ان میں سب سے نمایاں ہے شمس المعارف الاکبر، جسے احمد بن علی البونی نے 13ویں صدی میں تحریر کیا۔ اس کتاب میں جنات کو قابو کرنے کے طریقے، ستاروں کے اثرات اور حروف ابجد کے خفیہ رموز بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں موجود مربع زحل سیٹرن اسکوائر کو خاص شہرت حاصل ہے، جس کے حروف مخصوص انداز میں ترتیب دیے جاتے ہیں تاکہ ایک غیر مرئی تال پیدا ہو۔ اسی طرح طغا الحکیم عربی زبان کی سب سے پراسرار جادوئی کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں سیاروں کی روحوں کو بلانے کے طریقے درج ہیں۔ سفر رازیل سیفے یہودی روایات میں ایک مقدس کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتہ رازیل نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو